الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم سنیں گے کہ مکہ والوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کیا کیا ظلم و ستم کیے۔ چنانچہ کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قتل تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذا رسانیوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑتے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کاہن، ساحر، شاعر، مظنون ہونے کا ہر کوچہ و بازار میں زوردار پروپگنڈا کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کا ایک گول لگا دیا جاتا، جو راستے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فبتیاں کستے، گالیاں دیتے اور یہ دیوانہ ہے کا شور مچا مچا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکتے۔ کبھی کفار مکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیا کرتے، کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دھکا دیتے، کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دم سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا اور یہ کہا کہ کیا ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس دھکا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی۔ کفار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور روحانی تاثیرات و تصرفات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا جادوگر کہتے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبریل اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ پاک کو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے، اور تانیاں پیٹ پیٹ کر اور سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہ دیتی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مجمع میں یا کفار کی میڑوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت اسلام کا وعظ فرماتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے یہ چلا کر کہتا جاتا کہ اے لوگوں، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی بات کو نہ سنو، معاذ اللہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذو المجاز کے بازار میں دعوت اسلام کا وعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگوں، اس کے فریب میں نہ آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزیٰ کی عبادت کو چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دی،
یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اس اوجڑی کو لا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے، دیر تک اوجڑی کندھے اور گردن پر پڑی رہی اور کفار ٹھٹھا مار مار کر ہنستے رہے اور ماری ہنسی کے ایک دوسرے پر گر گر پڑتے رہے۔ آخر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ان دنوں ابھی کمسن لڑکی تھی آئیں اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجڑی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک سے ہٹا دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی کہ یا اللہ پاک قریش کو اپنی گرفت میں لے لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، پھر ان کفاروں کی لاشوں کو اٹھا کر نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے گڑھے میں ڈال دیا گیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس گڑھے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ جو کفار مکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور ایذا رسانی میں بہت زیادہ سرگرم عمل تھے، ان کے نام یہ ہیں: ابو لہب، ابو جہل، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس بن عدی، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، ابو قیس بن فابیہ، عاص بن وائل، نضر بن حارث، منبع بن الحجاج، زہیر بن ابی امیہ، صائب بن سیفی، عدی بن حمرہ، اسود بن عبد الاسد، عاص بن سعید بن العاص، عاص بن حاشب، عقبہ بن ابی معیط، حکم بن ابی العاص، یہ سب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی تھے، اور ان میں سے اکثر بہت ہی مالدار اور صاحب اقتدار تھے، اور دن رات سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں مصروف عمل رہا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔